BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. عراق میں شیعہ، کرد اور سنی رہنما اتحادی حکومت میں یکجا، مگر کیا دولت اسلامیہ کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے یہ اتحاد کافی ہے؟ شدت پسندی کی آگ مشرق وسطیٰ میں، لیکن تپش برطانیہ میں. شدت پسندی کی طرف مائل برطانوی نوجوانوں میں اس رجحان پر قابو پانے کی ایک نئی کوشش. اور سپن بولنگ کے بے تاج بادشاہ سعید اجمل پابندی سے مایوس، لیکن ایکشن بدل کر پھر میدان میں اترنے کو پرعزم بھی. ہم جائزہ لیں گے کہ مشکوک ایکشن کا معاملہ آخر ہے کیا. امریکہ نے عراق میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مضبوط اور مستحکم عراق سب کی خواہش ہے. اس سے پہلے عراقی پارلیمنٹ نے نئی اتحادی حکومت کی توثیق کر دی تھی، جس میں کرد اور سنی نائب وزرائے اعظم بھی شامل ہیں، جبکہ معتدل شیعہ رہنما حیدر العبادی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے ارکان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وزیر داخلہ اور دفاع کے ناموں کا اعلان بھی جلد کیا جائے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. کئی ہفتوں کے سیاسی تعطل کے بعد بالآخر پیش رفت ہوئی. عراقی پارلیمنٹ کے ایک گرما گرم سیشن کا اختتام اتفاق رائے پر ہوا. نئے عراقی وزیر اعظم کے لیے اطمینان کا باعث. ایک نئی کابینہ جس میں عراق کی تمام اکائیوں کے نمائندے شامل ہیں. اس اقدام کا مقصد نئی حکومت پر لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، جسے امریکہ نے بھی ایک سنگ میل قرار دیا ہے. لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم جیسے مسائل کے حل کے لیے عراقی پارلیمنٹ نے ایک نئی اور وسیع البنیاد حکومت کی منظوری دی ہے. ایسی حکومت میں یہ صلاحیت موجود ہے جو عراق کی مختلف برادریوں کو متحد کر سکے. ایک مضبوط اور متحد عراق جو ایک اچھے مستقبل کی جانب بڑھ سکے، جو تمام عراقیوں کی خواہش ہے. اس نئی حکومت کے نائب وزرائے اعظم سنی اور کرد ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ تشویش اب بھی پائی جاتی ہے کہ ملک کو درپیش بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے گا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کے دور میں خود کو الگ تھلگ اور تنہا محسوس کرنے والے سنی کیا اب مطمئن ہو سکیں گے؟ سنیوں کی حمایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایسے صوبوں میں جہاں دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے. دولت اسلامیہ مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے اور مزید علاقوں اور حدیثہ ڈیم جیسی اہم تنصیبات پر قبضے کی کوشش میں ہے. اس گروپ کی جانب سے یزیدیوں سمیت ملک کی دیگر اقلیتوں پر مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن نئی کابینہ کی تقرری نے نئی امیدوں کو بھی جنم دیا ہے کہ شاید ملک کو بکھرنے سے بچایا جا سکے، لیکن اس کے لیے حکومت کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر وزیر داخلہ اور دفاع کے ناموں کا اعلان، جس کے بارے میں پارلیمنٹ کے ارکان حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں جلدی کرے. حسین عسکری، BBC نیوز. کیا یہ نئی حکومت عراق میں استحکام کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگی؟ ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر ہمیں بہت سی آراء موصول ہو رہی ہیں. محمد وسیم گجرانوالہ سے لکھتے ہیں، عراق میں امن اب بہت مشکل ہے کیونکہ نوری المالکی نے سنی طبقے میں شدید نفرت پیدا کر دی ہے. آپ کی آراء پر تفصیل سے نظر ذرا دیر میں ڈالیں گے، لیکن پہلے اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ٹورانٹو سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹفور سے منسلک تجزیہ کار کامران بخاری. کامران بخاری، سیربین میں خوش آمدید. اتحادی حکومت تو بن گئی، کیا اس سے عراق میں استحکام آ سکے گا یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دیر ہو چکی ہے. یہ بڑا ضروری پہلا قدم تھا جو اٹھا لیا گیا ہے. گو کہ ابھی پوری کابینہ تشکیل نہیں ہوئی، جس میں وزیر دفاع اور وزیر جو اپنا انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا بھی انتخاب ہونا باقی، اس پہ اتفاق رائے ہونا باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس واز نیسسری بٹ اٹ از ناٹ سفیشینٹ. تو بہت سارے اور اقدامات کی بھی ضرورت ہے. اچھا، جان کیری نے یونٹی حکومت کا خیر مقدم کیا ہے، کیا اس سے دولت اسلامیہ کے خلاف جو امریکی جنگ ہے اس کو مدد ملے گی؟ جی دیکھیں، یہ صرف امریکی جنگ نہیں ہے. اس میں جو ہے جو بات بہت کم کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر اور مبصرین کے درمیان، وہ یہ ہے کہ خاموشی سے امریکہ اور ایران جو ہے دولت اسلامیہ کے خلاف مل کر لڑ رہے ہیں. گو کہ جو میڈیا میں یا جو بیانات کی حد تک تو یہ بات جو ہے مسترد کی جاتی ہے، لیکن جو ہے نا زمینی حقائق اور جو فضائی جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوآرڈینیشن چل رہی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اس حکومت کو لے کر آگے چلیں.
آپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان کوارڈینیشن کی بات کی، لیکن امریکہ نے ویسے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر کوئی کارروائی نہیں کرے گا دولت اسلامیہ کے خلاف، لیکن کیا ایسا ممکن بھی ہے گراؤنڈ سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی اب یہ ہو بھی رہا ہے، یہ اپنا ایز وی اسپیک یہ ہو رہا ہے، اور امریکہ اور ایران سے جو فارمل یا جو آفیشیل بیانات ہیں ان سے تو یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کو مسترد کریں گے اور تردید کریں گے، بارہا دفعہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی عراق کے اندر دولت اسلامیہ جیسی تنظیم کے خلاف لڑ رہے ہوں اور آپس میں کسی قسم کی کوارڈینیشن نہ ہو۔ اچھا کامران، حکومت بن گئی، امریکہ خوش ہے، ایران حمایت کر رہا ہے، لیکن کیا چند سنی رہنماؤں کو حکومت میں شامل کرنے سے نوری المالکی کی جو 8 سال سے جو پالیسیز رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ کافی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پہلا نیسسری سٹیپ تھا۔ اس کے لیے سنیوں کی طرف سے بھی جو پہلا ڈیمانڈ تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو نوری المالکی کو برخاست کیا جائے، پھر ایک ایسی مخلوط حکومت تشکیل دی جائے جس کے اندر سنیوں کا سٹیک جو ہے پہلے سے زیادہ ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ان سنیوں کے پاس جانا ہے کہ جو اس وقت دولت اسلامیہ کو پشپنائی کر رہے ہیں، ان میں قبائلی لیڈرز ہیں، سابق باتھسٹ آفیسرز ہیں اور ملیشیا کمانڈرز ہیں، تو ان تمام عناصر کو جو ہے علیحدہ کرنا پڑے گا دولت اسلامیہ سے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا بغیر حکومت کی تشکیل کے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی حکومت کس طریقے سے آگے قدم بڑھاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے آگے قدم بڑھاتی ہے۔ ٹورانٹو سے کامران بخاری ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ فتح خان کوئٹہ سے لکھتے ہیں، اگر تو یہ سنجیدہ ہیں تو عراق بچ سکتا ہے، آپس میں اتحاد پوری مسلم امہ کے مسائل کا حل ہے۔ رشید فیضی سعودی عرب سے لکھتے ہیں، عراق میں امن ممکن نہیں جب تک دولت اسلامیہ کو بھی شامل نہ کیا جائے۔ اور حسیب زاہد بھکر سے لکھتے ہیں، شاید امن ممکن نہیں، اگر مسلح گروہ شامل کیے جاتے تو امن کا امکان تھا۔ عراق اور شام میں جاری شدت پسندی کے اثرات یہاں برطانیہ تک محسوس ہو رہے ہیں۔ اس پر ایک خصوصی رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی حکومت نے سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ ادھر صوبہ سندھ کی حکومت نے دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں سے 8 لاکھ افراد کے انخلاء کا اعلان کیا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کئی گاؤں پوری طرح زیر آب آ گئے ہیں اور امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہارون رشید کی رپورٹ۔ سیلاب کے متاثرین زیادہ لیکن امداد آج بھی انتہائی کم۔ یہی کہانی ہے صوبہ پنجاب کے سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور جھنگ جیسے بری طرح متاثرہ اضلاع کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 4 لاکھ سے زائد افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ پانی اتنا آیا کہ کھیت کھلیان، مکان اور سڑکیں سب ڈوب گئیں۔ بعض علاقوں میں پانی آج بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ پانی تو ہو گیا میرے خیال سے 6 دن سے زیادہ ہو گیا پانی کھڑی ہے۔ پہلے پانی کم تھا لیکن آج یہ 2 دن ہو گیا پانی اور زیادہ ہو گیا۔ کچھ خوراک یہ بھی دے رہے، کچھ اپنا بھی لے کے آ رہے، تو کوئی گزارا ہے ہو رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں چاول کی بڑی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ 3 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تاہم پاکستان فوج امدادی سرگرمیوں میں پیش ہے۔ اب تک اس کا کہنا ہے کہ وہ 17,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ بھارت سے تیزی سے آئے پانی نے تیاری کا وقت نہیں دیا، تاہم اسے امید ہے کہ آگے چل کر سیلاب کے نقصانات اب کم ہوں گے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ یوکرین کی حدود میں تباہ ہونے والے ملیشین ایئر لائنز کے طیارے MH17 کے بارے میں ہالینڈ کے سیفٹی بورڈ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارہ متعدد چیزوں سے تیز رفتاری کے ساتھ ٹکرایا تھا، جس کے بعد وہ فضا ہی میں تباہ ہو گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تکنیکی خرابی یا انسانی غلطی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ یمن میں پولیس نے دارالحکومت صنعا میں کابینہ کے دفتر کے قریب حکومت مخالف شیعہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلائی، جس سے کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کئی ہفتوں سے مختلف اہم عمارتوں کے آگے دھرنے دے رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو برطرف کیا جائے۔
اقوام متحدہ کی موسمیات کی ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کیے گئے ان نئے اعداد و شمار کے بعد آیا ہے جن کے مطابق زمین کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ کئی ہفتوں کی طرح آزادی اور انقلاب مارچ کی لائیو اپڈیٹس آج بھی بہت مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل پر پابندی کی خبر آپ کی دلچسپی کی محور ہے۔ اور سیربین میں آگے چل کر سعید اجمل پر پابندی کے ہی حوالے سے ہم ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مشکوک بولنگ ایکشن والا معاملہ آخر ہے کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیے گا کہ برطانیہ میں شدت پسندی کی طرف مائل نوجوانوں کو جہادی بننے سے کیسے روکا جا رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ یہاں برطانیہ میں نوجوانوں میں شدت پسندی کا رجحان بڑھنے پر خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے گزشتہ ہفتے چند ایسے اقدامات کا اعلان کیا تھا جن کے تحت برطانیہ واپس آنے والے مبینہ شدت پسندوں کے پاسپورٹس کو ضبط کیا جا سکے گا۔ BBC کو حکومت کی جانب سے نامزد کیے گئے ایسے کچھ افراد سے بات کرنے کا خصوصی موقع ملا ہے جو شدت پسند سوچ رکھنے والے افراد کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینتھنی بارٹرم نے ایسے ہی ایک شخص سے ملاقات کی۔ سلیمن لوئڈ سیمول شدت پسند سوچ رکھنے والے افراد سے بات کرتے ہیں۔ وہ ہوم آفس کی جانب سے شروع کیے گئے چینل نامی ایک پروگرام کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر میری اور آپ کی طرح عام لوگ ہی ہوتے ہیں اور انہیں خارجہ پالیسی سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ چیلسی اور مینچسٹر یونائٹڈ کے میچ میں سکور کیا رہا۔ 3 Birmingham men have gone on trial accused of plotting a series of suicide bomb attacks on multiple targets in Britain. یہ رضاکار ایسے نوجوان افراد سے بات کرتے ہیں جن کے بارے میں حکومت کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد تشدد ہوتا دیکھ کر انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتے ہیں۔ تو آخر یہ رضاکار ان سے بات شروع کیسے کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اس بارے میں بحث کرنے کے بجائے کہ ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، میں نے اسے کہا کہ تم وہاں جا کر یا پیسے بھیج کر مدد کرنے کے بارے میں اتنے جذباتی اس لیے ہو کیونکہ تم نے ان خواتین اور بچوں کو تکلیف میں دیکھا ہے۔ سلیمان نے ہمیں ایسے نوجوان کے بارے میں بتایا جو شام میں اسلامی جنگجوؤں کو پیسے بھیجنے پر مصر تھا۔ اگر آپ ان لوگوں کو یہ پیسے بھیجیں گے جو وہاں لڑ رہے ہیں تو کیا اس سے ان خواتین اور بچوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا اس سے ان کی تکالیف دور ہو جائیں گی؟ اور اسے احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کسی کمزور کو ڈرانے دھمکانے یا منشیات کا استعمال جیسے مسائل سے ہی نہیں، بلکہ اب دونوں جانب کے لوگوں کو نفرت اور شدت پسندی کے خیالات سے بچانا ہے۔ چینل کے رضاکاروں نے گزشتہ سال ویسٹ مڈلینڈز میں ایسے 24 افراد سے بات کی تھی۔ یہ تعداد تو کم ہے لیکن ان سے پیدا ہونے والے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اینتھنی بارٹرم کی رپورٹ۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اب ہمارے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل ناظرین میں بہت مقبول ثابت ہو رہا ہے اور روز بروز سبسکرائبرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ ورلڈ کپ سے پہلے سعید اجمل پر پابندی پاکستانی کرکٹ کی دنیا میں ایک شدید زلزلہ ہے، مگر سعید اجمل کہتے ہیں پابندی سے مایوس ضرور ہوئے ہیں لیکن ہار نہیں مانی، وہ ایکشن بدل کر پھر میدان میں اتریں گے۔ کراچی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے سعید اجمل پر لگائی گئی پابندی اور اس کے اثرات پر پاکستان کے سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم سے بات کی اور ان سے پوچھا یہ پاکستانی کرکٹ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان کے لیے تو بہت بڑے نقصان ہے یہ، کیونکہ اس وقت سعید اجمل جو ہیں وہ دنیا کے نمبر 1 بولر ہیں ریٹنگ کے لحاظ سے بھی، اور پاکستان کے لیے تو سپر اسٹار ہیں، اور جتنی کو فتوحات میں پاکستان کی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اور ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے اور ان کی غیر موجودگی سے پاکستان کے چانسز جو ہے نا بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ پہلے اتنا زیادہ سخت رویہ یا انداز نہیں ہوتا تھا آئی سی سی کا، لیکن اب حالیہ دنوں میں کافی سخت رویہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ٹائپ کے بولرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ انوویشن بہت آ رہی ہے۔ جو لیجیٹمیٹ لمٹ تھی 15 ڈگری اینگل کی،
اس کو بھی لوگ اس سے آگے بھی بیاؤنڈ جا رہے تھے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ ہی انلیگل چیزیں جو ہو رہی تھی، تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا سخت کیا ہے۔ ماضی میں تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ آف اسپنر کی جو ایک گیند ہوتی ہے دوسرا، اس پر اعتراض ہوتا تھا، لیکن اب آئی سی سی نے کہا ہے کہ یہ تو پورے کا پورا بالنگ ایکشن جو ہے ان کا قوانین کے برخلاف ہے۔ یہ ویسے سرپرائزنگ ہی بات ہے، اور یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے ٹو سوالو اٹ کہ سعید اجمل کی ہر بال کو جو ہے انہوں نے انلیگل قرار دیا ہے۔ وہ یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے اس پوری رپورٹ میں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہم کو، ہماری جو مینجمنٹ تھی اس کے لیے بھی لمحہ فکر ہے۔ جو 15 ڈگری کی بات کرتے تھے کہ عام آدمی اس کو کیسے سمجھے گا، کچھ تھوڑا سا اس کے عام آدمی کو یہ نظر سے نہیں آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ بالنگ کرتے ہیں تو آپ کا پورا آرم جو ہے نا وہ 360 ڈگری پہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تو فیئر ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ایلبو میں چوٹ لگی تھی، جیسے منی درن کا تھا، تو اس کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے دیا کہ ایلبو کو بینڈ کر کے، لیکن وہ بینڈنگ جو ہے وہ بینڈنگ کرنے کے بعد وہ ریلیز کرتا ہے، تو وہ 15 ڈگری تک اس کی بینڈنگ الاؤ کی ہے۔ یہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ بندش ہے یا زیادہ سختیاں ہیں، یہ آف اسپنر کے لیے کیوں ہوتی ہیں؟ آف اسپنر اس لیے بھی آتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی ٹرائی کرتا ہے تو دوسرا گیند نکالنا ایک اسپیشلائز جاب ہے، کیونکہ انوویشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اور زیادہ T20 اور ون ڈے کی وجہ سے تو لوگ کچھ زیادہ ایفرٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کراچی سے آپ نے عبدالرشید شکور کی اقبال قاسم سے گفتگو دیکھی۔ یہ بحث سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے۔ وہیں سے ہم نے کرکٹ کے 3 دیوانے بھی تلاش کیے۔ میری نظر میں پاکستان یا سعید اجمل کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، بلکہ کرکٹ میں جو چیکنگ پہ قوانین ہیں ان پہ پچھلے 15 سال سے اتفاق نہیں ہے، اور اس دفعہ آئی سی سی نے اپنے ٹیسٹنگ پروٹوکول بھی بدلے ہیں، اور اصلی ایشو میری نظر میں یہاں ہے۔ آج کے فیصلے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کی تیاریوں پہ کافی منفی اثرات ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس ایسے بالرز ہیں جو کہ اپنی قابلیت کی بنا پہ اس مرحلے سے باہر نکل سکتے ہیں اور ایک اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ ہمیں آئی سی سی کی رپورٹ کا انتظار تو کرنا ضرور ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اجمل کے ایکشن میں کتنی خرابی ہے اور اس کو درست کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب کرکٹ کا کھیل میں توازن برقرار نہیں رہا بیٹ اور بال کا، بالر کے لیے گیم کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سعید اجمل پر پابندی کے بارے میں کچھ شائقین کی رائے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔